خوشبوئے الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے، ذہنوں کی اطرت ہے ہر دل کی راہ۔ مدینہ منورہ میں آج کا خطبہ تو انتہائی شاندار تھا، اور رمضان کی مناسبت سے کہ رمضان ختم ہوا ہے اور اس کے بعد انسان نیکی کے اوپر قائم رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس حوالے سے بڑا امپورٹنٹ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر یہ نعمت فرمائی ہے کہ اس کو دین کے اوپر اگر ثابت قدمی مل جائے اور موت تک وہ دین کے اوپر ڈٹا رہے تو اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں دین کا راستہ دکھایا ہے، ورنہ ہم گمراہ ہوتے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں قرآن دیا ہے، ورنہ ہم قرآن کو نہ جانتے۔ اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے اس دین کو پسند کیا ہے جو اس نے ہمیں سکھایا ہے، تو یہ بھی اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دین کے اوپر ثابت قدمی مل جائے تو انسان خوش بختوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی اسلام کی ہدایت ملنے کے بعد سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ انسان کو اسلام کے اوپر ثابت قدمی بھی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دنیا میں بھی ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اور آخرت میں بھی جب سوال و جواب ہوتے ہیں قبر میں تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی اہل ایمان کو ثابت قدمی نصیب فرماتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہدایت دینے والا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی صاحب ہدایت ہے، ورنہ ہدایت حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ جسے اللہ ہدایت دے دے وہی ہدایت حاصل کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ کرتے تو ممکن تھا کہ آپ تھوڑا سا ان کی طرف مائل ہو جاتے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں آتا ہے، اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس شخص کے کہ جس کو میں ہدایت عطا فرما دوں۔ اعمال کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے، اور عمروں کا دار و مدار ان کے آخری حصے پر ہوتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو پہلے نیکیاں کرتا رہتا ہے اور آخر میں آ کے برائیاں کر دیتا ہے، اس کی عمر کا دار و مدار ان برائیوں کے اوپر ہی ہے جن کے اوپر وہ مرا ہے۔ جو کوئی کام کرتا ہوا مرتا ہے، وہی کام کرتا ہوا قیامت کے دن اٹھایا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شاندار حدیث سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، جس کو بیان کرتے ہوئے امام مسجد نبوی کے اوپر رکت طاری ہو گئی تھی، آج وہ بیان نہیں کر پائے تھے، بڑی مشکل سے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا جنگجو تھا اور مشرکوں کے ساتھ بڑا لڑ رہا تھا، اور مشرکوں کے مقابلے میں جس طرح وہ لڑ رہا تھا شاید ہی کوئی اور بندہ اس وقت لڑ رہا ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چاہتا ہو کہ کسی جہنمی کو دیکھ لے وہ اس کو دیکھ لے۔ تو لوگ حیران ہو گئے، اور ایک صحابی اس کے پیچھے گئے کہ میں دیکھوں کہ کیا وجہ ہے اس کے جہنمی ہونے کی۔ تو وہ آ کے بعد میں بتاتے ہیں کہ وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ وہ زخمی ہو گیا، پھر وہ اپنے زخم کو برداشت نہ کر پایا اور اس نے خودکشی کر لی تاکہ اس کے زخموں کی جو درد ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس نے اپنی تلوار کو رکھا سیدھا اور اس سینہ اوپر تلوار کے اوپر رکھ کے خودکشی کر لی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا کہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے جیسے یہ کام کر رہا ہے، حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسے کام کر رہا ہوتا ہے جس کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ تو جہنمی ہے، جبکہ وہ جنتی ہوتا ہے اور وہ جہنمی نہیں ہوتا۔ اور انسان کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کی نظر میں نیک ہوتا ہے، حالانکہ اس کی نیکی لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ہوتی ہے، وہ اللہ کی رضا کا مقصد ہی نہیں رکھتا۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے اور وہ خود پسندی کا شکار ہوتا ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نیکی کرنے کی کہ وہ لوگوں کی تعریف سننا چاہتا ہے اور اس لیے نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کا مقصد نہیں ہوتی۔ کئی مرتبہ انسان نیکی کرتا ہے اور نیکی کا مقصد دنیا حاصل کرنا ہوتا ہے، آخرت حاصل کرنا نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ لیکن ثابت قدمی جو دین کے اوپر حاصل کرنا ہے یا کسی کو مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے اسباب ہیں۔ امام مسجد نبوی نے چند اسباب بھی بیان کیے۔ انہوں نے فرمایا کہ دعا کرنا کہ اللہ مجھے دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، اہدنا الصراط المستقیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعائیں تھیں جو ثابت قدمی کے حوالے سے تھیں۔ اللہم اہدنی لما اختلف فیہ الی الحق باذنک، اے اللہ جن چیزوں میں اختلاف ہیں مجھے ان میں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی، اے اللہ میں ہدایت اور تقوی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، اے اللہ میں معاملے میں یا دین پر ثابت قدمی کا سوال کرتا ہوں۔ اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی، میں تیری عزت کی پناہ میں آتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، مجھے گمراہی سے بچا لے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں۔ تو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گمراہی سے بچا لے اور ہمیں ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ اسی طرح سنت کے اوپر قائم رہنا، جو سنت پر قائم رہتا ہے وہ دین پر قائم رہتا ہے، اور جو سنت کو چھوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ دین سے پھر جاتا ہے، وہ ثابت قدم کبھی نہیں ہو سکتا۔ جنید علی رحمۃ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے
کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف جانے والے راستوں میں کوئی اور راستہ بھی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے علاوہ، تو بہت بڑا گمراہ ہے۔ اللہ کی طرف جانے والا ایک ہی راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اسی طرح ثابت قدم ہونا چاہتے ہیں تو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ ثابت قدمی چاہتے ہیں دین کے اوپر تو دین کے اوپر اور قرآن کریم کی تلاوت کے اوپر قائم ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، جس کے ذریعے آپ کو ثابت قدمی ملتی ہے، اہل ایمان کو بھی ثابت قدمی ملتی ہے۔ اور پھر بڑی شاندار بات کی کہ اگر آپ ثابت قدمی چاہتے ہیں تو خلوت میں عبادت کیا کریں، جب آپ اکیلے ہوں تو تب عبادت کیا کریں۔ خلوت کی عبادتیں اس چیز کی دلیل ہوتی ہیں کہ انسان کا ایمان سچا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ کرتا ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہے اور اس کے اندر منافقت نہیں ہے۔ پھر آخرت کو یاد کرنا، یہ بھی ثابت قدمی کا ایک ذریعہ ہے۔ اگر آپ ثابت قدم ہونا چاہتے ہیں دین پر تو آخرت کو یاد کیا کریں، قبر کو یاد کیا کریں، موت کو یاد کیا کریں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو یاد کرو کثرت سے، قبروں کی زیارت کرو کیونکہ ان کی زیارت سے آپ کو موت کی یاد آتی ہے۔ اور پھر نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے تو ثابت قدمی ملے گی، کیونکہ وہ آپ کو ثابت قدم رکھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں کہ نیک لوگوں کے ساتھ شامل رہو اور نیکی کے اوپر قائم رہو، صبر کرو تمام برائیوں کے اوپر۔ اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی دوستیاں دنیا میں بھی قائم ہیں اور آخرت میں بھی قائم رہیں گی۔ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو لوگ دنیا میں دوست ہیں ان میں سے اکثریت قیامت کے دن ایک دوسرے کی دشمن ہوگی سوائے تقوی اختیار کرنے والوں کی، کہ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے، یہ قیامت کے دن بھی ایک دوسرے کے دوست ہی ہوں گے۔ پھر یہ یاد کریں انسان کی دنیا بڑی جلدی ختم ہو جانی ہے اور آخرت کی عمر کبھی ختم ہونی ہی نہیں ہے، اس سے انسان کو ثابت قدمی ملتی ہے۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جائیں گے تو کہیں گے ایک گھڑی تھی جس میں ہم رہ کے آئے ہیں، دن کا ایک حصہ تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ تو ثابت قدمی بڑی اہم چیز ہے۔ نیکی کر لی ہے تو نیکی کرنا اہم نہیں ہے، نیکی کے اوپر ثابت قدم رہنا، اسلام لانا اہم نہیں ہے، قبول کرنا اہم نہیں ہے، یا اہم ہے لیکن اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ انسان اسلام کے اوپر ثابت قدم بھی رہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے آج کے لیے اجازت چاہوں گا، پیغام حرمین کے ساتھ انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو ملاقات ہوگی۔ آپ تب تک کے لیے پیغام ٹی وی کو دیکھتے رہیے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں، محبتوں سے نوازتے رہیے جیسے آپ نوازتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حرف صداقت ہے، پیغام قرآن و سنت ہے، رنگ اخوت ہے، خوشبو الفت ہے، رایت ہے نور ہدایت ہے، ذہنوں کی